اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به فجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارک میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سورت کے اول میں، سورت النمل کی اول میں اللہ تبارک و تعالی نے عظمت وحی، عظمت قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین. اور یہ قرآن مبارک جو ہے ہدم و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. پھر ایمان والوں کی صفتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ مومنوں کی علامت یہ ہے، صفات یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت سے یقین رکھتے ہیں. اسی طرح پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ، ان کے اعمال کو پھر ہم نے ان کے آنکھوں میں مزید کر دیا ہے، لیکن انجام ان کا یہ ہوگا اولئک الذین لہم سوء العذاب، ان کے لیے برا عذاب ہوگا آخرت میں اور وہی گھاٹے والے. اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ کہ میرے محبوب آپ تو اللہ کا وحی لیتے ہیں اس خدا سے جو حکیم بھی ہے، جو علیم بھی ہے. اس کے بعد پھر اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اپنے اہل کے ساتھ جا رہے تھے، راستہ بھول گئے، سردی تھی، دور سے آگ کی روشنی دیکھی. آپ آگ لینے کے لیے وہاں پہنچے، وہاں اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معجزہ عظیمہ عطا فرمایا. حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اس کو ڈال دیں. آپ نے ڈالا تو وہ سانپ بن گئے. اسی طرح دوسرا معجزہ اللہ نے دیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالیں، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، جب باہر نکالتے تھے تو وہ ہاتھ روشن ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ بھی اللہ نے آپ کو معجزات سے نوازا اور حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اس کی قوم کے پاس جائیں اور وہ حد سے نکلنے والے ہیں ان کو جا کے دعوت توحید دیں، ان کو جا کے اپنی نبوت و رسالت کی دعوت دیں اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. اللہ کے حکم پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون پہنچے. فلما جاءتهم آیاتنا مرسلۃ، اور کھلی ہوئی نشانیاں لے کے آئے، لیکن ظالموں نے انکار کیا اور کہا ھذا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے.
وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انہوں نے پیغمبر کی معجزات کا انکار کیا، نبوت اور رسالت کا انکار کیا، اور اپنے نفسوں کی پیروی میں اسی ظلم و سرکشی پہ جمے رہے۔ پھر انجام کیا ہوا؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ اللہ نے زمین میں فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا کیا کہ فرعون بما اپنے لشکروں کے غرق کر دیا گیا، ہلاک کر ڈالا گیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ علم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا فرمایا، اور انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر کیا، وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین۔ ووارث سلیمان و داؤد، حضرت داؤد کے وارث کون بنے؟ حضرت سلیمان۔ یہ ورثہ نبوت ہے، یہ ورثہ علم ہے، نہ کہ ورثہ مال ہے، کیونکہ جتنے انبیاء ہوتے ہیں ان کا مال میراث نہیں ہوتا، ان کا ورثہ علم ہوتا ہے۔ اگر اس میراث سے مراد حضرت داؤد کا میراث ہے تو پھر حضرت سلیمان کے تو اور بھی 18 بھائی ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ ورثہ جو ہے ورثہ علم و نبوت ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، قال یا ایھا الناس، کہ لوگوں علمنا منطق الطیر، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھلا دی ہیں، اور صرف پرندوں کی بولیاں نہیں بلکہ آپ ہر حیوان کی بولی جانتے تھے، آپ حشرات الارض کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر نعمت جو اس وقت ان کے ضرورت کے مطابق دی عطا فرمائی ہے۔ ان ھذا لھو الفضل المبین، یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل و احسان ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملا کہ جب اللہ کوئی نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرو، اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ یعنی اللہ نے عقل دیا ہے تو عقل کو شیطانی کاموں میں نہ لگاؤ بلکہ قرآنی کاموں میں لگاؤ۔ اللہ نے آپ کو قوت باصرہ سے نوازا ہے تو آپ کعبہ دیکھیں، قرآن دیکھیں، حلال دیکھیں، حرام میں نظر نہ دوڑائیں۔ یہ اصل شکر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا ہے تو یہ ناشکری ہے۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اللہ نے آپ کو انسانوں پہ بھی بادشاہ بنایا، جنوں پہ بھی بادشاہ بنایا، پرندوں پہ بھی بادشاہ بنایا۔ حتیٰ کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھتے تو روایات متقدمہ سے آتا ہے کہ اس تخت پہ تقریباً 4000 کرسیاں لگائی جاتی، تو آپ کے سب سے قریب تو انسانوں کی کرسیاں ہوتی، اور ان کے بعد جو ہے پھر وہ جنات کی کرسیاں ہوتی، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سروں پہ پرندے جو تھے، پرندے جو ہیں وہ صفے بنا کے سایہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ملک دیا، ایسا اقتدار دیا، ایسی حکومت دی کہ کسی کو نہ ملی ہے اور نہ قیامت تک ملے گی۔ ملک لا ينبغي لأحد من بعدی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام حتیٰ اتوا علی وادی النمل، آپ جب وادی النمل پہ آپ کا گزر ہوا، باقی یہ وادی النمل کہاں ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شام میں، لیکن کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے بحث نہیں کرتے، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کا ذکر آیا، لیکن یہ بحث نہیں کرتے کہ قوم عاد کہاں پیدا ہوئے، کہاں مرے، کہاں رہتے تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اسی طرح وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے قوم عاد، سمود، مدین کا لوگوں کو پتہ ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا، جیسے اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، لیکن یہ نہیں بتایا وہ غار کون سی تھی، وہ پہاڑ کون سا تھا، کیونکہ مقصد اس واقعے سے عبرت ہے، نہ کہ اللہ نے کوئی جغرافیہ ہمیں پڑھانا تھا اور جغرافیہ ہمیں سمجھانا تھا۔ اسی لیے یہاں بھی ہے کہ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، کہ جب آپ اس چیونٹیوں کی بستی پہ آپ کا آنا ہوا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے اپنی قوم کو خطاب کیا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ،
حضرت سلیمان اور ان کا لشکر جو ہے آپ لوگوں کو پاؤں سے مسل نہ ڈالیں اور ان کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملا کہ ایک چیونٹیوں کو چیونٹیوں کا احساس ہے، تو ہم کیسے انسان ہیں جن کو انسانوں کا بھی احساس نہ ہو، جن کو اپنے بھائی بندوں کا بھی احساس نہ ہو، بلکہ آج تو انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے، انسان انسانوں کا قاتل بن بیٹھا، انسان انسانوں کو برباد کرنے والا بن بیٹھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے کہ انسان اگر ترقی کرتا ہے تو فرشتے بھی نیچے رہ جاتے ہیں، اور اگر انسان گرتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین تو پھر وہ جہنم کے اس ٹھکانے میں پہنچتا ہے کہ حیوانوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ حیوان حیوانوں کا دشمن نہیں ہوتا، کتا کتے کا دشمن نہیں ہوتا، خنزیر خنزیر کا دشمن نہیں ہوتا، لیکن انسان جب حیوان بنتے ہیں تو انسان انسانوں کے دشمن بن جاتے ہیں، انسان انسانوں کے قاتل بن جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ایک چیونٹی کو بھی اپنی قوم کا احساس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو وہ بات پہنچا دی، آپ نے سن لی۔ تو یہ بھی معجزہ ہے کہ چیونٹی کی آواز کا پہنچا دینا، چیونٹی کی کلام کا سن لینا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت مسکرا دیے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، نے کہا یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا شکر کریں ان نعمتوں پہ جو آپ نے ہم پہ کی ہیں، ہمارے ماں باپ پہ کی ہیں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور ہمیں توفیق دے ایسے اعمال صالحہ کرنے کی جو تجھے پسند ہو، کیونکہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم صالح سمجھتے رہتے ہیں، وہ صالح نہیں ہوتے، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو قبول ہی نہیں ہوتے، اس لیے آدمی وہ عمل کرے جو اللہ کو قبول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور یا اللہ وفات کے بعد مجھے بھی اپنے ان بندوں میں جو تیرے عباد صالحین ہیں ان میں شامل کرنا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عباد صالحین ہیں، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عباد مقربین ہیں، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اولیاء اللہ کی صحبت ہے، کہ آدمی ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اہل حق کی صحبت اختیار کرے، علماء حق کی صحبت اختیار کرے، اولیاء حق کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ ان کی صحبت میں نور ایمان سے آدمی منور ہو جاتا ہے، اور ان کی صحبتوں میں ایسے موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کی دربار میں بھی نہیں مل سکتے ہیں۔ اس لیے حضرات انبیاء بھی یہ دعا کرتے رہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور ان کے بعد وہ آیات مبارک ہیں جو ہم نے آج کے درس میں پڑھی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، علماء فرماتے ہیں یاد رکھو تفقد کا معنی نگرانی کرنا، خبر گیری کرنا، معلوم کرنا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے انسانوں کے احوال معلوم فرماتے تھے، اسی طرح جنوں کے اور حیوانوں کے اور پرندوں کے بارے میں بھی معلوم فرماتے تھے۔ اسی طرح یہ سنت الانبیاء ہے۔ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے بارے میں پوچھتے کہ آج وہ نظر نہیں آیا، آج فلاں صحابی نہیں آیا۔ اگر بیمار ہوتا تو عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، کوئی تکلیف ہوتی تو رفع کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کا اہل ہے، یال ہے، ملازم ہے، ماتحت ہے، ان کے احوال کی خبر گیری کرنا جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھر کے معلوم کرتے تھے کہ کسی گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ آپ ایک گھر کے جاتے اور معلومات اور فرماتے تھے کہ عمر اگر فرات کے کنارے پہ کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت میں تجھے حساب دینا ہوگا، کیوں تم مسلمانوں کے تخت پہ بیٹھے ہو، تم خلیفہ رسول اللہ بن کے بیٹھے ہو، تو اب پوری امت کی ذمہ داری جو ہے وہ تیرے کندھوں پہ آ گئی ہے۔
لہذا اگر ایک جانور مرے گا، ایک کتا مرے گا، تب بھی تم سے سوال ہوگا۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی خبر گیری کی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ یہاں اسلوب قرآن کو سمجھیں۔ حضرت سلیمان کیا کہتے ہیں؟ ما لیا، ہائے مجھے کیا ہو گیا؟ بات تو سمجھا۔ ما لیا، کیا ہو گیا؟ لا اری الہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو مجھ سے کوئی ایسی کمی ہوئی ہے کہ آج کچھ پرندے جو ہیں وہ میری حکومت سے، میری طاقت سے، میری حدود سے نکل گئے۔ اسی لیے اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قریب بندے ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اعمالها قبل اعمالها، وہ فرماتے ہیں کہ جب تیری کسی کام میں امیدیں ٹوٹیں، جب تیرا کوئی کام بگڑ جائے، جب تیرا کوئی کام نہ ہونے لگے، جب بیوی میں، اولاد میں، بچوں میں، عزیزوں میں نافرمانی ہونے لگے، تو سمجھو کہ میرے اندر کوئی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ میرے مخالف ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت سلیمان گھبرا گئے کہ مالیا، مجھے کیا ہو گیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ ام کان من الغائبین، یا مجھ کو کچھ نہیں ہوا، واقعتاً ہدہد غائب ہے، ہدہد غائب ہے اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ایک تو ہے نا وہ غائب ہو جائے، ایک یہ ہے کہ حدود سلطنت سے یا آپ کی اطاعت سے نکل جائے۔ اس لیے پہلے اپنے نفس کی طرف توجہ کی کہ ما لی لا، مجھے کیا ہوا ہے؟ شاید میری کسی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے کہ وہ میری اطاعت سے نکل گیا، یا واقعتاً وہ غائب ہو گیا۔ ما لی لا اری الہدہد، ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے بطور خاص ہدہد کے بارے میں کیوں پوچھا؟ اور بھی تو پرندے تھے نا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا ذکر کر رہے ہیں ما لی لا اری الہدہد۔ اس کی دو وجہ علماء نے لکھی ہیں۔ بعد نے لکھا ہے کہ وہ سارے پرندوں میں سے چھوٹا پرندہ ہے، ضعیف پرندہ ہے، کمزور پرندہ ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ پرندوں سے لڑ کے مقابلہ کر سکے۔ اس لیے آپ نے پہلے ضعیف پرندوں کا فکر کیا، جو کمزور ہیں ان کا پتہ کریں، طاقتور کا پتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے فرماتی ہیں کہ ما لی لا اری الہدہد، کہ وہ ضعیف پرندہ ہے، کیا ہوا؟ اس کو کسی نے مارا، اس کو کسی نے بھگا دیا ہے، کیا ہو گیا؟ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے، ان نے فرمایا ہدہد کے پتہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جس جگہ اترا تھا وہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ نے ہدہد پرندے کو علم دیا ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے معلوم کر دیتا ہے کہ پانی کتنا دور ہے، کتنا قریب ہے، کس جگہ پانی کی لہریں اور نہریں جاری ہیں اور کہاں خشک ہیں۔ اس لیے پتہ کیا کہ ما لی لا اری الہدہد، کہ بھئی وہ ہدہد کہاں ہے، ہمیں بتایا تھا کہ ہم کھودیں اور پانی نکالیں۔ اس لیے آپ نے ہدہد کا فکر کیا۔ لیکن ساتھ ابن عباس نے کیا بڑی بات کی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی شان، ان الہدہد ینظر تحت الارض فلا ينظر الفخ فوق الارض۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے ہدہد کو کیسا علم دیا ہے، زمین کے نیچے تو پانی دیکھ لیتا ہے، لیکن اس کے لیے اگر کوئی جال زمین کے اوپر لگا دیا جائے تو جال اس کو نظر نہیں آتا، جال میں پھنس جاتا ہے۔ اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ دکھلائے تو زمین کے نیچے دکھلائے اور نہ نظر آئے تو اوپر بھی نظر نہ آئے۔ میں نے کہا اسی کا نام تقدیر ہے کہ اس لیے اپنے عقیدے کو صاف رکھا کرو کہ ہر چیز اسی کے علم میں ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت سلیمان، جن بھی تابع ہیں، انسان بھی تابع ہیں، پرندے بھی تابع ہیں، ہوائیں بھی تابع ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ پانی قریب ہے کہ پانی دور ہے، یہ علم اللہ نے نہیں دیا ہے۔
تو اس لیے عالم الغیب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، علم محیط کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو انسانوں کو بھی علم دے دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو پرندوں کو بھی علم دے دیتے ہیں۔ آج بھی آپ جن جن علاقوں میں زلزلہ آیا ہے وہاں کے لوگوں سے پوچھیں، اللہ ان کے احوال پہ رحم فرمائے، اللہ ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ انڈونیشیا میں بھی زلزلہ آیا، دعا کریں اللہ وہاں کے مسلمانوں پہ بھی رحم فرمائے۔ اور ان لوگوں نے لکھا ہے کہ زلزلہ آنے سے پہلے یعنی اس حادثے سے پہلے پرندے جو تھے وہ اڑنے لگ گئے، چیخنے لگ گئے، جانور بھاگنے لگ گئے۔ اللہ علم دے دیتا ہے کچھ ہونے والا ہے تو، لیکن انسان غافل ہے، انسان اپنے خواب غفلت میں پڑے تھے، انسان جو ہے جناب وہ اپنے آرام میں محو تھے کہ ایسے چند سیکنڈ کی لہر میں اللہ نے قیامت کا نمونہ دکھا دیا کہ دیکھو اس طرح قیامت آئے گی۔ جب ہم فنا کرنا چاہیں گے تو یہ ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اللہ نے فرمایا کہ جس دن یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ چلیں گے۔ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ زلزلے میں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کے آگے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نمونہ دکھلاتے ہیں، لیکن عبرت پکڑنے والے عبرت پکڑتے ہیں۔ لیکن جو لوگ نعوذ باللہ شقاوت کی آخری حدوں کو پہنچ جاتے ہیں، بے نماز اسی طرح بے نماز ہے، گانے والے اسی طرح گانے میں لگے ہیں، فلموں والے اسی طرح فلموں میں لگے ہیں، بے حیائی والے اسی طرح بے حیائی میں لگے ہیں، اور دیکھیں کہ شادیاں ہو رہی ہیں، ڈریس دیکھیں، فیشن دیکھیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے اس قہر کو دیکھنے کے باوجود بھول بیٹھے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حضرت داؤد نے یا تو ان کی ضعیفی کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے، مالی لا والہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ آج اگر ہدہد کو یا تو میں شدید عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا یا پھر کوئی بڑا کھلی ہوئی خبر دلیل کوئی عذر لے آئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جانور کو بھی حسب ضرورت عذاب دینا جائز ہوتا ہے، جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، خیل ہے، بغال ہے، گائے ہے، تو ان کو بھی آدمی ضرورت کے مطابق مار سکتا ہے، کیونکہ اس کو بھی تو چلانا ہے، نظام میں لانا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر کو اجازت تھی کہ اگر کوئی پرندہ نافرمانی کرے تو آپ عذاب دیں، اس لیے فرماتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یا تو میں سخت مار ماروں گا اس کو، او لأذبحنہ، یا میں ذبح کر ڈالوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا کھلا ہوا کوئی عذر لائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ملازم سے ماتحت سے غلطی ہو تو چاہیے کہ اس کو بھی موقع دو کہ اپنا عذر بیان کرے کہ بھئی کیوں یہ بات ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم ویسے فیصلے کر دو، اگلے سے پوچھو بھی نہیں۔ اب خدا کی شان ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ فَمَكَثَ یعنی ہدہد کچھ عرصے کے لیے غائب رہا، فقال پھر آیا، فقال أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اور آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت مجھے سزا دینے سے پہلے میری بات سنیں، میں ایک ایسی چیز دیکھ کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو علماء نے فرمایا گستاخی نہیں ہوتی ہے، یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ کوئی چھوٹا بڑے کو کہے کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم چھوٹے کے پاس ہوتا ہے، بڑے کے پاس نہیں ہوتا۔ کبھی علم جو ہے کسی، اب دیکھیں نا، مثلا ایک آدمی ہے، طالب ہے، شاگرد ہے، وہ سائیکل چلا لیتا ہے، موٹر چلا لیتا ہے، موٹر سائیکل چلا لیتا ہے، استاد نہیں چلا سکتا، تو اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اس استاد کا علم کم ہو گیا۔ تو بعض چیزیں اللہ کسی کو علم دیتے ہیں، کسی کو علم عطا نہیں فرماتے، اس لیے اب دیکھیں، اور پھر یہ کتنی بڑی ضرورت ہے، اور یہاں سے سبق ملا کہ تم اگر حق پہ ہو، تمہارے پاس اپنا عذر ہے، دلیل ہے، تو پھر ڈرو نہیں، کھل کے بیان کرو۔ اسی لیے تاریخ میں واقع آتا ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں عرب علاقے کا ایک وفد پیش ہوا اپنے کام کے لیے۔ جب بادشاہ کے دربار میں آ گئے تو بادشاہ کے جو آگے منتظمین تھے، جو اس کے اے ڈی سی وغیرہ تھے، انہوں نے وفد سے کہا کہ دیکھو بھائی، تم 20 آدمی ہو، 20 آدمی تو بات نہیں کرو گے نا بادشاہ سے، تم ایک آدمی اپنا منتخب کر لو، متکلم بنا لو جو بادشاہ کو اپنی بات کہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے، ایک 12 سال کا بچہ تھا، وہ جلدی سے آگے انا المتکلم، میں بات کروں گا۔ تو بادشاہ کے جو دربان تھے، جو حاجب تھے، اس نے بچے کو پکڑا، اس نے کہا کیا گستاخی کر رہے، تمہارے باپ دادا بڑے کھڑے ہوئے، تم 12 سال کے بچے ہو، تو آگے جی میں بات کروں گا بادشاہ سے، تم بات کرو گے؟ تو اس نے جھڑک دیا بچے کو، تو بچے نے اس کا ہاتھ پکڑ کے جھڑک دیا، کہتے کیا ہو گیا، کیوں میں بات نہیں کروں گا؟ تمہارا بادشاہ سلیمان سے بڑا بادشاہ نہیں ہے، اور میں ہدہد سے چھوٹا نہیں ہوں۔ اگر ہدہد سلیمان سے بات کر سکتا ہے، میں تیرے بادشاہ سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت سلیمان سے بھی بڑا بادشاہ ہے، اور میں ہدہد سے بھی چھوٹا ہوں۔ بادشاہ ہنس پڑا، اس نے کہا ان کی درخواست سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس قبیلے میں ایسا بچہ پیدا ہو، یہ جو کہتے ہیں ان کو دے دو۔ جس قبیلے کے بچے اتنے سمجھدار ہیں، اتنے علم والے ہیں، تو ان کی درخواست کیا سننی ہے، جو مانگتے ہیں دے دو۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ کبھی چھوٹا بھی اپنا بڑے کے سامنے بات کہہ سکتا ہے، یہ نہ کہے گا جی میں تو چھوٹا ہوں، اچھا تم بات نہیں کرو گے تو بڑے کو کیسے بتاؤ؟ اس لیے ہدہد نے جرأت سے بات کی، انی احطت بما لم تحط بہ، یعنی میں نے وہ دیکھا ہے جو آپ نے نہیں دیکھا، صاف بات کہہ دی۔ اچھا حضرت سلیمان بھی ناراض نہیں ہوئے کہ یار تم وہاں بھی ہو، ہدہد کیا ہو گیا تمہیں؟ یعنی تمہیں علم ہے، میں نبی ہوں، مجھے علم نہیں ہے، میں تو ہر چیز جانتا ہوں۔ ہمارے تو پیر جانتے ہیں، ذرے ذرے کا علم ہوتا ہے، پیر کو 2 منٹ میں استخارے کر کے خبریں بتا دیتے ہیں۔ جب ذرا گردن جھکائی، دیکھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے قوم چاہے وہ بیٹھی ہے، لائن لگ کے پوچھ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حق حق ہے، چھوٹا ہے، پرندہ ہے، لیکن سلیمان کو کہتے کہ میں نے دیکھا، آپ کو پتہ نہیں۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ، اور میں آیا ہوں قوم سبا سے۔ سبا کا علاقہ جو ہے یمن کا ہے، اس کو معارب بھی کہتے ہیں، سبا بھی کہتے ہیں، اور یہاں جو ہے یہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اچھا خدا کی شان ہے، ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا ہداہد، اس کے 26 یا 46 بیٹے تھے، سب بادشاہ بنے۔ یہ دادا تھا بلقیس کا، ملکہ بلقیس کا۔ جئتک من سبأ، علاقہ سبا جو ہے معارب یعنی یمن، بنبأ یقین، ایک بڑی پکی خبر لے کے آیا ہوں۔ بنبأ، خبر نہیں کہا، نبا مانا ہوتا ہے بڑی اہم خبر ہو، اس لیے قرآن کہتے ہیں يتساءلون عن النبأ العظيم قل هو نبأ، قرآن کہتا ہے ذلك من انباء الغیب، تو نبأ کا معنی ہوتا ہے بڑی اہم خبر ہو، ورنہ خبر معنی تو خبر ہے، لیکن خبر بڑی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے، نبأ وہ ہوتی ہے جو اہم ہو۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں سبا کے علاقے سے بڑی پختہ خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکہم
وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً، کہا سلیمان میں نے وہاں دیکھا ایک عورت ہے، ان کی بادشاہ ہے، عورت جو ہے وہ بادشاہ ہے اور اس کے پاس ہر نعمت ہے اور بہت بڑا اس کا تخت ہے، میں خود دیکھ کے آ رہا ہوں، ان کی حکومت کرنے والی جو ہے وہ عورت ہے۔ اچھا، قرآن نے نام نہیں لیا کہ عورت کا کیا نام ہے، لیکن مفسرین نے نام لکھا ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا، لیکن یہ روایات اسرائیلیہ ہیں، اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں کہ حقیقتاً اس کا نام کیا تھا۔ بہرحال کتب اسرائیلیہ میں آتا ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا۔ اچھا، اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ جنیہ تھی، یعنی اس کا باپ جو ہے وہ تو انسان تھا اور اس کا باپ جو ہے وہ بادشاہ تھا۔ اس کو خیال آ گیا تو اس نے کسی جنی لڑکی سے شادی کر دی۔ اب یہ بھی جھگڑا ہے کہ کیا مرد انسان جن سے شادی کر سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بالکل نہیں کر سکتا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ کر سکتا ہے۔ توالد بھی ہوتا ہے، تناسل بھی ہوتا ہے، اولادیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور جنیہ عورتیں جو ہیں وہ بالکل عورت کی طرح بن جاتی ہیں اور اسی کے جذبات ہوتے ہیں جیسے عورت کے خواہشات جذبات ہوتے ہیں۔ بہرحال لیکن اس میں چونکہ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یعنی بنسبت انسان کے، انسان جو ہے یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور جن جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، تو اس لیے اگر کسی جنی کا کسی سے تعلق ہو تو وہ بندہ بہت جلدی نچڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ آگ ہے، آگ نے تو جلانا ہوتا ہے نا بہرحال۔ لیکن علماء نے کہا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کتاب ہے مفصل، احکام المرجان فی احکام الجان، اس کے اندر انہوں نے بڑے تفصیل سے واقعات لکھے ہیں کہ کس کی شادی ہوئی، کیا ہوا۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ ملکہ بلقیس جو ہے یہ تو انسان تھی، اس کا باپ انسان تھا، لیکن یہ لکھا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ جنیہ تھی۔ یہ کتابوں میں یاد ہے، لیکن قرآن نے تو نام ہی نہیں لیا نا کہ وہ کیا نام تھا اس کا، وہاں تو صرف لفظ امراتن، انی وجدت امراتن تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ اور نے کہا سلیمان علیہ السلام میں نے دیکھا ہے اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے، بہت بڑا عرش بھی ہے۔ اچھا، لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن میں ذکر آیا ہے عورت بادشاہ بن سکتی ہے، وہ تو کافر تھی، کافر بادشاہ بن جائے تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا دلیل ہے؟ اگر مسلمان، یاد رکھو، اسلام میں عورت کی خلافت کی، بادشاہت کی گنجائش ہوتی تو سب سے زیادہ حقدار سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ میرے نبی کے بعد حضور کے تخت میں پھر بی بی فاطمہ الزہرا بیٹھی اور کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا تھا، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو اس کو 5 فٹ کی مسجد میں امام بنانے کے لیے تیار نہیں کہ پوری دنیا کا وہ امام بنا لے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ واقعات یا ایسے واقعات سے دلیل پکڑنا جو ہے وہ جہالت ہے، وہ تو کافر عورت تھی۔ اسی لیے آگے قرآن پڑھے تو وجاہت موجود ہے، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ آگے پھر حدود وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے اس عورت کو بھی، اس کی قوم کو بھی، وہ کیا کرتے ہیں، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آقا نے حکم دیا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، جب سورج ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، جب سورج سر پہ کھڑا ہو تو نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ اوقات ان لوگوں کے ہیں جو سورج کے پجاری ہوتے ہیں،
تو کہیں کوئی جاہل ہمیں دیکھ کے بھی نہ سمجھے کہ یہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے اسلام نے منع کر دیا ہے۔ وہ تو سورج کی پجاری تھی اور کافر تھی۔ اور آگے بھی بتلاتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کو یہ شرک، یہ کفر، یہ کافرانہ عمل جو ہے مزین کر کے دکھلائے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يهتدون، اور ان کو ہدایت سے روکا ہے، وہ ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا ہے کہ وہ سورج کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، سورج کے خالق کو بھول گئے ہیں، سورج کے بنانے والے کو بھول گئے ہیں، سورج کے پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہیں، سورج کے نور دینے والے کو بھول گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا تھا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی قدرت، کمال قدرت کی نشانیاں کبھی رات ہے کبھی دن ہے، سورج ہے چاند ہے، یہ سب اس کے پیدا کردہ چیزیں ہیں، مخلوق ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے حکم دیا کہ کسی شمس کو، سورج کو، چاند کو سجدہ نہ کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، تم اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ یہ تو ڈوبنے والی چیزیں ہیں، یہ تو مٹنے والی چیزیں ہیں، تو ایسا خدا کیا بناؤ جو مٹ جائے، ایسا خدا کیا بناؤ جو ڈوب جائے، ایسا خدا کیا بناؤ جو مر جائے، ایسا خدا کیا بناؤ جو قبروں میں سو جائے۔ ایسے کو کیسے نفع نقصان کا مالک سمجھو جو آج موجود ہے کہ کل موجود نہ ہو؟ اس کی عبادت کرو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، جو سب کو تھامنے والا ہے، جو اونگ سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے، اس کو خدا بناؤ جو تیری عبادت کو ہر وقت جاننے والا۔ ایسے خدا بناؤ گے جو خود بجھ جاتے ہیں، ایسے خدا بناؤ جو خود چھپ جاتے ہیں، ایسے خدا بناؤ جو خود سو جاتے ہیں، ایسے خدا بناؤ جو مر جاتے ہیں، تو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ تو ہدہد نے آ کے رپورٹ دی اور حضرت سلیمان نے معاف کر دیا، لیکن تحقیق کے لیے حکم دیا کہ میں خط دیتا ہوں، خط پہنچا کے جواب لے آؤ، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ عمرے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ لبیک کب تک پڑھیں؟ جب کعبہ شریف پہ نظر پڑے لبیک بند۔ صفا مروہ میں جا کے استلام کرنا اللہ اکبر یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ بہرحال انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کو بھی زندہ فرمایا ہے، اور انبیاء کا مقام شہداء سے بہت بلند ہے، ان کے ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، احادیث میں موجود ہے۔ نفلی طواف کے ہر چکر پہ 2 رکعت، ہر چکر پہ نہیں ہوتی، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے۔ جب 7 چکر مکمل کریں گے تو ایک طواف بنے گا، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ مسجد الحرام میں مکے میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ طواف ہے، کیونکہ باقی ہر عبادت آپ ساری دنیا میں کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو کہیں نہیں کر سکتے۔ تو سب سے افضل عبادت نافلہ میں طواف ہے۔ کہتے جی میرے مالی مشکلات ہیں، اس لیے میری شادی میں بھی تاخیر ہو رہی ہے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلات دور فرمائے۔
زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، لیکن استغفار کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے کرتے رہو۔ استغفار کا معنی ہے طلب مغفرت، اور اسی طرح ہے توبہ۔ تو معنی یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو اور آئندہ گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اور پھر استغفار پڑھو کہ دیکھو کیسے مشکلات دور ہوتی ہیں۔ کہتے جی کہ دادا کی میری قبر جو ہے وہ ہمارے گھر سے دور ہے، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے؟ سفر کر کے نہیں جا سکتے۔ معنی یہ ہے کہ اگر قریب ہے، شہر میں ہے، تھوڑا دور ہے وہاں، اگر کسی اور شہر میں ہے اس نیت سے سفر کریں یہ منع ہے۔ کہتے جی کہ کرکٹ میچ دیکھنا جائز ہے، اگر عورتیں کھیل رہی ہوں تو پھر جائز ہے، کیا خیال ہے؟ نہیں، اگر کرکٹ لڑکیاں نہیں کھیلتی بھائی، اب تو ہر چیز میں مقابلہ کریں ہیں، تم کرکٹ کھیلو وہ بھی کھیلیں گی، تم جہاز چلاؤ وہ بھی چلائیں گی، تم گاڑی چلاؤ وہ بھی چلائیں گی۔ اللہ کے بندے، بہرحال ہر کھیل دیکھنا جس میں آدمی کا سطر چھپا ہوا ہو وہ جائز ہے، کرکٹ ہو کوئی اور کھیل ہے، لیکن اگر بدن کھلا ہوا ہے، نکر پہنی ہوئی ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا چھپانا ضروری ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی حصہ ظاہر ہے تو دیکھنے والے پہ بھی لعنت ہے، دکھانے والے پر بھی لعنت ہے۔ اگر کپڑے پورے ہیں کوئی حرج نہیں، اور پھر دیکھ سکتے ہیں لیکن نماز ضائع نہ ہو۔ یہ نہیں کہ کرکٹ دیکھنے بیٹھو، میچ ہو رہا ہے تو تین نمازیں غلط۔ یہ کون سی تفریح ہے کہ اللہ کا فرض چھوڑ لو اور کرکٹ دیکھ رہے ہو؟ اگر ایک موٹر سائیکل ہے، اس کو 70,000 کا لیا ہے، 2 مہینے ادھار پہ اس نے بیچا ہے، لیکن قیمت اس نے 72,000 لی ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ لینے والے نے جب لیا ہے تو گویا 72,000 میں لیا ہے۔ سود تب بنتا ہے کہ تم کہو 70,000 لے جاؤ، 2 مہینے کے بعد مجھے 2,000 دے دو، تو وہ 2,000 کس کے بدلے میں ہے؟ یہ تو ہم چیز بیچ رہے ہیں، ہم نے کہا بھی اس کی قیمت 72,000 ہے، لینا ہے لے لو، نہیں لینا نہ لو۔ اس نے قبول کیا تو گویا میں نے یہ چیز 72,000 میں بیچی ہے۔ میرے ہاں اولاد نہیں ہے بھئی، سب سے پہلے تو آپ میڈیکل چیک اپ کرائیں، صرف دعائیں کام نہیں آتی، اسباب بھی ضروری ہیں۔ ایک دفعہ امام حرم اللہ سلامت رکھے، ہم سفر میں اکٹھے تھے، ایک جگہ گئے تو ایک بندہ بڑا زور سے آیا، کہتا ہے جی میرے لیے دعا کریں حضرت، اللہ مجھے اولاد دے۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں ابھی اللہ۔ میں نے کہا امام صاحب ارے سے پوچھے اس کی شادی بھی ہوئی ہے؟ اچھا موڈ میں بیٹھے تھے نا، خوش بیٹھے تھے، پوچھا اس سے، ابھی شادی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اولاد میں رزق ہو گیا آپ کی دعا سے۔ اللہ کے بندے آپ دعا تو کریں پر عمل بھی تو۔ میری بیٹی پہلے آپ چیک اپ کرائیں، میڈیکل چیک اپ کرائیں۔ آج کل میڈیکل بہت ایڈوانس ہے اس مسئلے میں، اور دیکھنا چاہیے کہ اولاد نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ بعض ایسی اسباب ہیں کہ جن میں اولاد کے ہونے کا امکان ہی نہیں ہوتا، بعض ایسے ہیں جو قابل علاج ہیں، پھر علاج بھی کرو اور دعا بھی کرو، پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور ویسے بہرحال جن کی اولاد نہ ہو وہ میاں بیوی کثرت سے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اس کی مدد سے رحمت فرمائیں گے۔ لیکن سب سے پہلی چیز ہے کہ اسباب پہ عمل کرو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور افطار کا جب وقت آئے آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری پیاس بجھ جائے، نہیں، افطار تو کرنا پڑے گا۔ حضور کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، افطار کرتے تھے، پھر کہتے تھے الحمدللہ۔ کہ ہمارے ہاں جو علماء حضرات کی ویڈیو فلمیں بنی ہوتی ہیں، میرا بھائی ایک موٹی بات یاد رکھو، جو چیز ایسے دیکھنا جائز ہے وہ فلم میں بھی جائز ہے۔
جو ایسے دیکھنا حرام ہے وہ وہاں بھی حرام ہے. ایسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ تو وہاں بھی دیکھ سکتے. اگر کوئی آدمی پیٹ کی بیماری میں مر جائے، ہاں حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ اس کو بھی شہید کا درجہ دیں گے. میں نے نہیں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا بشارت دی گئی ہے. بہرحال اصولی بات یہ ہے کہ سریہ وہ ہوتا ہے جو حضور نے فوج بھیجی لیکن خود تشریف نہیں لے گئے. غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور خود بھی تشریف لے گئے. اس میں حاضر نادر کی کیا بات ہوئی؟ جب سریہ وہ ہے نہیں لے گئے تو حاضر نادر تو نہ ہوئے نا. یہ تو دلیل ہے حاضر نادر نہ ہونے کی کہ جب گئے تو وہ غزوہ ہے، نہ گئے تو وہ سریہ ہے. تو جو جائے کبھی نہ جائے وہ بھی حاضر نادر ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جوتے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ میں طواف میں، کوئی منع نہیں، لیکن احتیاط کریں کہ جوتے کعبے کو تو نہ لگاتے پھریں، ادب بھی رہے نا. آپ نے کوئی کتاب لکھی ہو، بہرحال میں نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن میرے دروس جو ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے کتابیں مرتب کی ہیں. یعنی وہ بات تو میری ہے لیکن ترتیب انہوں نے دی ہے. دروس حرم، اس کتاب کا نام ہے دروس حرم. وہ 4 جلد جو ہے وہ چھپ گئی ہے. اسی طرح اب جو میرا سیرت النبی کا البم ہے اس کی بھی پوری کتاب سیرت النبی، جیسے وہ یعنی پورے 24 کیسٹ ہیں وہ کتاب کی شکل میں بھی آ گئے. یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے اس کے گھر میں بالکل جائیں، 3 دن کے اندر جائیں، تعزیت کریں، دعا کریں، اللہ ان کو صبر دے. حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے، نہ ملے موقع اشارہ کریں بس. اگر ہم نے عمرہ کرنا ہے، طواف جب ختم کریں گے تو استلام کر کے پھر حج صفا دوڑنے جائیں گے. اگر نفلی طواف ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں. بین جو ہے فرشتے، ہاں جی فرشتے ہیں، وہ میرا سگریٹ پینا، داڑھی موڑنا، جو بھی کرو گے یا عالمون ما تفعلون سب لکھیں گے. کیا نماز کے لیے موزے پہننا ضروری ہے؟ موزے پہننا تو کوئی ضروری نہیں. اگر وضو کے دوران آدمی باتیں کرتا رہے وہ بھی جائز ہے. اگر شوہر کو بلا وجہ وسوسے آئیں اور بیوی پہ بلا وجہ شک کرے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں. جو 7 چکروں کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں یہ حدیث میں نہیں ہیں. افضل یہ ہے کہ طواف کے ہر چکر میں آپ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، درود شریف، کلمہ شریف، جو تمہیں یاد ہے وہ پڑھو. یہ کتابوں والی دعائیں پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کریں. عمرے والوں کے لیے بھی افضل ہے کہ طواف الوداع کریں، واجب نہیں ہے. اگر طواف وداع کر لیا، نماز کا وقت ہو گیا، بالکل پڑھے، نماز پڑھ کے چلے جائیں. عورت کو اگر حالت احرام میں حیض آ جائے، اپنے مکان میں بیٹھی رہے، یہ سمجھے کہ میں حیض کی عمرے کی احرام کی حالت میں ہوں، یعنی خوشبو نہ لگائے، بال نہ کاٹے. جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کرے، کپڑے پہنے، عمرہ پورا کرے. اگر ایک عورت نے داخلہ حج کا کیا تھا لیکن خاوند فوت ہو گیا، وہ عدت گزارے. عدت گزارنے کے بعد پھر اللہ توفیق دے محرم ہو تو اس کو لے کے حج پہ آئے. کہتے جی کہ صرف ایک ہی امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ اگر 2-2 3-3 کی کریں گے تو اور جھگڑے میں پڑو گے نا.
کہ جہاں آسانی دیکھی وہاں لے لیا، مشکل دیکھا تو چھوڑ دیا۔ اس طرح تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ نماز ایک امام کے پیچھے کیوں ضروری ہے؟ عورت کے لیے احرام کے بعد جہاں بال جا کے اس کے کٹھے ہوتے ہیں آخر میں اتنے پور کے برابر کاٹ ڈالے۔ عورت کو سجدے کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ پاؤں نکال کے زیادہ سے زیادہ بدن زمین کے ساتھ لگائے، اور یہ روایت مراسیل ابی داؤد میں ہے، تاکہ بدن جتنا اس کا چھپا ہوگا اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ صورتوں اور رکعتوں کی کتنی رفتار ہونی چاہیے، پتہ نہیں رفتار کوئی ایکسپریس ٹرین ہے کہ میں میٹر لگا دوں آپ کو؟ آرام سے پڑھیں بس۔ مکے میں رہتا ہے لیکن اس نے شوال میں حج کیا ہے مسجد عائشہ سے، تو بعض ائمہ کے نزدیک وہ تمتع نہیں بنتا، وہ کہتے ہیں میقات سے عمرہ کرے۔ ان کے نزدیک تو مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ باقی بعض ائمہ فرماتے ہیں چونکہ عمرہ کر لیا ہے تمتع ہو جائے گا۔ اگر ایک عورت اپنے محرم کے ساتھ عمرے پہ آئی ہے لیکن مکے میں رہتے ہوئے مسجد عائشہ چلی جائے، اور عورتیں ہیں اگر تو جا کے عمرہ کر سکتی ہے، ورنہ نہ جائے تو بہتر ہے۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ میں 8 دن نہ رہ سکے کوئی بات نہیں، 1 دن بھی رہ کے آ سکتا ہے۔ 8 دن تو فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے۔ عائشہ سے احرام باندھنا صحابہ سے ثابت ہے، تو بی بی عائشہ صحابہ نہیں ہیں؟ عجیب بات ہے، بی بی عائشہ کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اور پھر بی بی عائشہ نے اپنے منشے سے باندھا یا حکم رسول سے باندھا ہے؟ اللہ مسلمانوں کو خلافت دیں گے کن شرائط پر؟ جب ہم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جب ہمارے وہ اعمال ہوں گے پھر ملے گی۔ عیسیٰ کی تعلیمات کو نہ مانا گیا تو ان کی قوم کو سزا کیوں نہیں ملی؟ آپ کو کس نے کہا سزا نہیں ملی؟ آپ قرآن میں پڑھیں، لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ 3 جماعتیں تھیں کہ جو حضرت عیسیٰ پہ صحیح عقیدہ رکھتے تھے، اللہ نے ان کو غالب کیا۔ قبر میں جانے سے عذاب شروع ہو جاتا ہے تو بعد میں پل صراط سے، یہ تو ابتدائی کچی کی سزا ہے نا، جیسے کسی مقدمے میں آدمی کو پکڑ کے کچی میں ڈال دیتے ہیں، اصل سزا تو فیصلے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ تو کچا ہے، نذیقنہم العذاب الادنی دون العذاب الاکبر۔ جنازہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ کسی آدمی نے 5 عمرے کیے ہیں تو لازماً 5 حج کرے، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ حافظ قرآن تھا، پابند صوم و صلاۃ تھا، امام مسجد تھا، شادی کرنے کے بعد ایسا تبدیل ہوا کہ نہ نماز بھی چھوڑ دی اور قرآن کی بھی عزت نہیں کرتا ہے۔ اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بیوی ایسی جہنم لے آیا ہوگا نا گھر میں۔ ماں ناراض ہو، ہر حال میں راضی کرو۔ ماں کی ناراضگی آدمی کے لیے اللہ معاف کرے جہنم کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ راضی ہو نہ ہو تم مناتے رہو، ہر حال میں منت کرتے رہو۔ تحیت الوضو الگ پڑھی جاتی ہے، تحیت المسجد الگ پڑھی جاتی ہے۔ نہ پڑھ سکو تو 2 رکعت ہی کافی ہے۔ قضا نماز فرض سے پہلے پڑھو بعد میں پڑھو، سب جائز ہے۔ میرا بیٹا قتل کے جرم میں سزا ہو چکا ہے، اللہ مشکلیں حل کرے۔ اگر بے گناہ ہے، گناہگار ہے، تب بھی اللہ معافی دے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حرام جو ہم نے رشوت حاصل کی اس پر بھی زکات ہوتی ہے، جب وہ ہے حرام، حرام سے کیا زکات ہے؟ وہ مزے کرو، تم کھاؤ۔
وہ تیرے مقدر میں ہے، غریب کیوں کھائیں حرام؟ چھوڑا 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 تم کو بس، اور کیا، اور باقی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں نہیں سمجھ آیا کیا مطلب ہوا؟ سب پتہ ہوتا ہے، کہتے ہیں بار مولوی پڑھو، طلاقیں تم نے دی ہے، عذاب مولوی بھگتے۔ روزے کی حالت میں غسل کرے اسی طرح کرے گا، ناک میں بھی پانی دے گا، کلی بھی کرے گا، لیکن احتیاط کرے اندر نہ جائے بس۔ آپ کوشش کریں کہ گورنمنٹ موبائل وغیرہ لانے پہ پابندی لگا دے، یعنی مسلمان حیا نہیں کرے گا، ہر کام ان سے ڈنڈے سے کراؤ۔ جب تمہیں کعبے کا حیا نہیں تو پابندی کیا کرے گی؟ معراج کی رات میں حضور نے اللہ کی زیارت کی ہے، ہاں جمہور یہی کہتے ہیں کی ہے زیارت۔ اگر ایک آدمی 50 منزل پہ کھڑا ہے، حرم کی صفیں نظر آ رہی ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن کوشش کیا کرو 50 پہ نہ رہو، زمین پہ نماز پڑھو۔ اگر ہم طواف کر رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ایک قریبی رشتہ دار ہیں، بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں قبر کا حال بتا سکتے ہیں، اللہ عالم، اللہ چاہے تو کھولتے، جیسے ہم حضور پاک پہ بھی کھول دیا، انہم علیہ الزبان ہے، اب نے فرمایا ان 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اللہ چاہے تو کسی بزرگ پہ بھی کھول سکتے ہیں، نہ چاہے تو نہ کھولیں۔ ہر جمعہ کو کوئی عمرہ کرے، ہمت ہے اس کی کرے، ضروری کوئی نہیں۔ اگر عورت حق مہر نہیں مانگتی تو کیا کرے؟ آپ نے دیا ہے کہ نہیں مانگتی؟ نہیں، وہ تو نہیں مانگتی، آپ کے ذمہ دینا ہے، اس کے ذمہ مانگنا تو نہیں ہے۔ آپ نے حق المہر دیا ہے، لکھ کے اس کو دے دے، مجالے وہ پھینک دے۔ پلاٹ ہے، میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اسی لیے لیا تھا کہ میں بیچوں گا، فروخت کروں گا، فائدہ اٹھاؤں گا، زکات دینی ہوگی ہر سال کی۔ قضا نماز میں سنتیں نہیں پڑھی جاتی۔ میرا ایک دوست ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنائے۔ معاملات میں پھنسا ہوا ہے، اللہ پاک سب کی مشکلیں حل فرما دے۔ زیادہ سے زیادہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ میرا بیٹا ہے، دینی اور دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو والدین کو چاہیے کہ رات دن اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ ہدایت دے سب بچوں کو۔ آپ کی تنخواہ حلال ہے، لیکن دوسری جگہ نوکری ڈھونڈتے رہیں، جب مل جائے تو چھوڑ دے نوکری۔ اگر آدمی اکیلا نماز پڑھے پھر بھی اذان کہہ دے، تکبیر کہہ دے، کوئی منع نہیں۔ المدد یا غوث اعظم، یہ شرکیہ کلمات ہیں، آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے۔ میرے ذمے کچھ حقوق العباد ہیں، لیکن ان بندوں کا مجھے پتہ نہیں کہاں ہے، اتنا پیسے خیرات کر دیں۔ حرم شریف میں جب بھی نماز پڑھیں گے 1 کس 1 لاکھ ملے گا۔ اونٹ کے گوشت کھانے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کرے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وضو لغوی ہے، کیا مانا ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے۔ گستاخ رسول جو ہے بالکل وہ واجب القتل ہوتا ہے، وہ زندیق ہوتا ہے۔ مرد اور عورت ایک صف میں کھڑے ہوں، بالکل نہیں، اگر برابر ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، عورت پیچھے ہو۔ بابا کیا کریں، ان کے پلے ہے کیا؟ کیا کریں، ان کے پاس نہ تو جہاز ہے، نہ ان کے پاس مقابلے کا اسلحہ ہے، کیا کریں آپ؟ مجبور ہیں۔ ایسا عمل بتائیں جو اللہ کو محبوب ہو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پاک رہا کریں اور کثرت سے توبہ کیا کریں، اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔
جا کے دعا پڑھیں، بالکل پڑھیں، دعا مانگیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اگر ہمیں 40 نمازیں نہ پڑھ سکیں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی جدہ آگے احرام باندھے، پاکستان سے نہیں باندھا، دم پڑ گیا، کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ آپ کتابیں دیکھیں جن کو اللہ نے